اس لیے کہ وہ جانتا تھا عوام کی بیعت سے میں بادشاہ بن جاؤں گا مگر خلیفہ نہیں بن سکتا. خلیفہ بننا ہوگا تو حسین سے بیعت لینی ہوگی. اصل جھگڑا یہ تھا. امام حسین سے بیعت لے لو تاکہ خلفائے راشدین میں میرا بھی نام آ جائے. اچھا ایک بات اور بتا دو, گرے سے گرا, گھٹیے سے گھٹیا, ایک دم تھرڈ کلاس کا مسلمان بھی ہوگا نا, وہ کبھی کعبے کے غلاف کو آگ نہیں لگائے گا, وہ کبھی مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں باندھے گا, مسجد کو استبل نہیں بنائے گا. گھٹیے سے گھٹیا مسلمان بھی ہوگا, وہ کبھی مدینے کی بے حرمتی نہیں کرے گا, مدینے کی عورتوں کو اپنی لشکروں کے لیے جائز نہیں کرے گا, کعبے پہ پتھر بازی اور کعبے میں گھس کے کعبے کے غلاف کو جلائے گا نہیں. لیکن یزید نے یہ سب کیا ہے, اور یہ سب کرنا اس بات کی دلیل ہے. کیا کمال ہے اس شعر میں کہ جس مصرے میں 4 مصرے ہیں, جس مصرے میں حسین کا نام ہے وہاں یزید کا نام نہیں, اور جس مصرے میں یزید کا ذکر ہے وہاں حسین کا نام نہیں. اس کو کہتے ہیں کمال احتیاط. کمال احتیاط کہ جہاں حسین کا نام ہے اس میں یزید کا ذکر نہیں کروں گا. شاست حسین, بادشاست حسین, یزید نہیں. دینست حسین, دی پناست حسین, یزید نہیں. سرداد نداد دست در دست یزید, حسین نہیں. حقا کے بنا لا الہ است حسین, یزید نہیں. آج کل جو اس جنگ کو خاندانی یا آپسی جنگ قرار دیتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 شہزادوں کی جنگ تھی, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین تخت و تاج اور حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے. حالانکہ ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھے گا کہ اگر تخت و تاج, راج پاٹ اور حکومت کے لیے اگر لڑائی ہوتی یا بادشاہت کے لیے تو کیا امام اپنے بچوں کو لے کر جاتے, گھر کی خواتین کو لے کر جاتے, بوڑھوں کو لے کر جاتے, چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے؟ ایسی جنگیں تو لشکروں کے درمیان ہوتی ہیں. اگر امام کا وہی مقصد ہوتا تو پھر مکے سے یا مدینے سے پورا لشکر لے کر جاتے. اگر امام تخت و تاج, راج پاٹ, حکومت کے لیے اگر لڑنے گئے تھے تو بچوں کو لے کر جائیں گے؟ میں آج تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ کربلا کی جنگ ہے کیا. ایک ہے خلافت, کیا ہے خلافت, اور ایک ہے ملوکیت. خلافت رسول کی, ملوکیت بادشاہت, کنگڈم, حکومت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, ان کے بعد حضرت فاروق اعظم, ان کے بعد حضرت عثمان غنی, ان کے بعد مولائے کائنات, ان کے بعد امام حسن. یہ 30 سال کا دور جو ہے اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کا دور. اب 2 چیزیں ہیں, ایک ہے خلافت, ایک ہے بادشاہت. یہ دونوں جمع تھی حضرت ابوبکر صدیق میں, حضرت فاروق اعظم میں, عثمان غنی میں, مولائے کائنات میں, امام حسن تک. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق اگر خلیفۃ المسلمین تھے تو امیر المومنین بھی تھے. خلافت بھی, امارت بھی, خلافت بھی, حکومت بھی. فاروق اعظم اگر خلیفۃ المسلمین تھے تو امیر المومنین بھی تھے. عثمان غنی اگر خلیفۃ المسلمین تھے تو امیر المومنین بھی تھے. اسی طرح مولائے کائنات خلیفۃ المسلمین بھی, امیر المومنین بھی. امام حسن
6 مہینے تک، خلیفۃ المسلمین بھی، امیر المومنین بھی. لیکن حضرت امام حسن نے حالات کا جائزہ لیا. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اس کے بعد مولا کائنات نے مدینہ سے اٹھا کر پوری گورنمنٹ کو لے کے گئے کوفہ، اور اس لیے لے کر گئے کہ کوئی بھی فتنہ مدینے میں نہ ہو، جو فتنہ ہو مکے مدینے سے باہر ہو. تو پوری گورنمنٹ مدینے سے ٹرانسفر کر دی انہوں نے کوفہ، اور کوفہ میں دارالحکومت بنایا، وہیں سے حکومت کر رہے تھے. حضرت مولا کائنات کو بھی سازش کے ذریعے شہید کیا گیا، فجر کی نماز میں حملہ کیا گیا. کوفہ کے حالات پہلے ہی سے بہت زیادہ گڑبڑ تھے. اب حضرت علی کے بعد امام حسن. میں پوری تاریخ کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، زیادہ تاریخ میں جائیں گے عجیب عجیب تاریخیں ہیں، لیکن جو مدلل اور صحیح تاریخیں ہیں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں. امام حسن 6 مہینے تک انہوں نے باغ ڈور تو سنبھالا، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ شورش زیادہ ہے، فتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں سے جو میرے والد کے دور میں گزرا ہے، جس میں مسلمان آپس میں جنگ ہو گئی، جنگ صفین، جنگ جمل، دونوں طرف مسلمان تھے. تو ایسا نہ ہو کہ فتنہ پھر اٹھے اور میری وجہ سے اسلام میں رکھنا پیدا ہو. اور اس وقت سب سے زیادہ باصلاحیت اگر کوئی تھے سیاسی معاملات میں تو وہ حضرت امیر معاویہ تھے. پولیٹیکلی برین، زبردست سیاسی دماغ. یعنی ان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ میرے جانثاروں میں ہی ایک ایسا جانثار ہوگا جو بحری بیڑا بنائے گا. آج جو سمندری راستے سے حملہ کرنے کی جو نیوی، جس کو بولتے ہیں نیوی، یہ سب سے پہلے بنانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں. انہوں نے سمندر کے راستے سے حملہ کرنے کے لیے نیوی تیار کی، اور حضور نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ وہ سمندری راستے سے حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کرے گا. وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور زبردست برین تھا، اور بہت اچھا کنٹرولنگ پاور بھی ان کے اندر تھا. تو حضرت امام حسن نے سوچا کہ اب فتنوں میں پڑھنے سے اچھا، یا مسلم امت کو فتنوں میں ڈالنے سے اچھا، بادشاہت امیر معاویہ کے حوالے کر دی جائے. کیا حوالے کر دی جائے؟ بادشاہت. میں بول چکا ہوں 2 چیزیں ہیں، خلافت، بادشاہت. انہوں نے سوچا امارت، بادشاہت اور حکومت امیر معاویہ کو دے دی جائے. اور چونکہ ان کے پاس پولیٹیکلی برین ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، فتنے کے دبانے کا بڑا اچھا مادہ ہے، لہذا یہ سنبھال لے جائیں گے اور امت فتنے سے بچ جائے گی. 6 مہینہ ہوئے تھے حضرت امام حسن کو. اچھا، یہ 6 مہینہ بھی حضرت امام حسن 6 مہینہ کیوں کیا انہوں نے؟ اگر سونپنا تھا تو حضرت علی کے شہادت کے بعد فوراً سونپ دیتے، لیکن 6 مہینہ نبھایا. وجہ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ نبی نے بتا دیا تھا کہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی. اور جب حضرت علی نے شہادت پائی، شہادت مولا علی کے بعد 6 مہینہ بچا تھا 30 سال ہونے میں. اسی لیے حضرت امام حسن نے اس نبی کے قول کے مطابق 30 سال پورے کیے. اب چاہے جان کے کیے ہو یا انجانے میں، مگر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی نے جب کہہ دیا تو ہو کے رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد 6 مہینے کے بعد انہوں نے ان کو امارت سونپ دی، حکومت سونپ دی. اب حکومت چلی گئی حضرت امیر معاویہ کے پاس، خلافت رہ گئی حضرت امام حسن کے پاس. خلیفہ تو تھے، خلافت تو ہے، لیکن امارت ان کو دے دی.
حکومت ان کو دے دی. اب جب حکومت ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا. طے یہ پایا تھا، قرار یہ تھا کہ امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے کہا تھا کہ میں جب تک آپ ہیں آپ اس کو سنبھالیں گے، اور آپ کے بعد واپس ہمارے پاس حکومت، یعنی جو خلافت اور امارت الگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ سے یہ قرار ہوا کہ آپ کے بعد یہ امارت واپس ہمارے گھر میں آئے گی. ہو گیا معاہدہ، ہو گیا قرار. ہوا یہ کہ بیچ میں ہی حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی زہر کے ذریعے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، لیکن زہر کے ذریعے حضرت امام حسن شہید ہو گئے. اچھا، جب شہید ہو گئے اب سارا قرار ختم. بھائی میری ڈیلنگ آپ سے ہے، اب جب آپ ہی نہیں رہے تو ڈیلنگ ختم، معاہدہ ختم. حضرت امام حسین کو حکومت میں شروع سے دلچسپی نہیں تھی، یہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے کہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں واپس کرو. کبھی حضرت امام نے ڈیمانڈ نہیں کیا. اب جب امام حسن کا ادھر وصال ہوا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ حکومت کرتے رہے، مگر جب بڑھاپا آیا پھر یزید جو حضرت امیر معاویہ ہی کا بیٹا تھا، لیکن اس کی ماں نصرانی تھی، اہل کتاب عیسائی. بچپن میں یہ پیدا ہوا حضرت امیر معاویہ کے گھر میں، لیکن چونکہ عورت نصرانی تھی اس کا دل اس اسلامی ماحول میں لگتا نہیں تھا. وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں غزل کے بجائے ہزل کہتی تھی، تفریح لیتی تھی، مذاق بناتی تھی. غلاموں اور کنیزوں نے جب حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ یہ آپ کی بیوی جو نصرانی ہے، اگرچہ بچہ گود میں آ گیا ہے مگر اس کا دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف ہے، آپ کا مذاق بناتی ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتی ہے، آپ کی شان میں الٹے سیدھے شعر کہتی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اسے طلاق دے دیا. کس سے؟ یزید کی ماں کو. یہ گود میں تھا، وہ لے کے چلی گئی اپنے گھر نانا کے ماں. اور یزید کا جو نانا تھا وہ بہت بڑا پادری تھا. اسی عیسائی ماحول میں یہ یزید رہا، اسی عیسائی ماحول میں یہ پلا. امام حسن ابھی باحیات تھے جبھی طلاق ہو گئی. اس کی ماں لے کے ننیال چلی گئی. ننیال میں سب عیسائی، اس کا ماما عیسائی، اس کا نانا عیسائی، اس کی نانی عیسائی، سبھی عیسائی لوگ تھے، نصرانی. اسی عیسائی اور نصرانی ماحول میں یہ پلا اور بڑا. جب یزید کی ماں کو پتا چلا کہ امام حسن جن سے قرار تھا ان کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، اب یہ بچے کو لے کر واپس آئی. کہا مجھے مت رکھیے، اپنا بچہ تو لیجئے. لیکن اس کو اندر سے پورا نصرانی بنا دیا تھا، اندر سے اس کا دماغ پورا نصرانی اور عیسائی تھا. باپ بچے کو دے کے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، عورت کو چھوڑ دیا، بچے کو لے لیا. اب یہ یہاں جب آیا تو وہیں سے سب سکھا کے بھیجا تھا. اس نے بالکل وہی کاپی جو انڈیا میں چل رہی ہے، اس نے جتنے بڑے بڑے عہدے پہ لوگ تھے انہیں اپنا بنا لیا. جو قاضی تھے، گورنر تھے، ایسے تھے، وہ سب اپنے.
جو قاضی شہر قاضی یعنی سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو بھی اپنا بنا لیا, سب اپنے آدمی فٹ کر لیے اور ان کے ساتھ اچھا لین دین کرنے لگا. اب جب امیر معاویہ کا بڑھاپا آیا اور انہوں نے کہا بھائی کسی کو چنا جائے, تو سارے افیسروں نے, سارے قاضیوں نے, سارے ججوں نے اور جتنے بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ تھے انہوں نے کہا حضرت چننے کی کیا ضرورت ہے, آپ کا بیٹا واقعی اس قابل ہے. یہ چال چلی گئی. اب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے, سفر کر نہیں سکتے تھے, لہذا انہوں نے کہا بھائی تم کو اس پر اطمینان ہے؟ کہا ہاں ہاں بالکل. اب وہ لباس میں تو مسلمان کے تھا, اب ان کی ووٹنگ کی وجہ سے اور ان کے فیور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے اوکے کر دیا. اب اس میں کہاں غلطی حضرت امیر معاویہ کی؟ جب سارے جو بڑے بڑے عہدے پر ہیں وہ سب اس کا فیور کر رہے ہیں, اسی لیے تو کرسی چھٹتی نہیں ہے. کرسی پہ جب آدمی چپکا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنے کھمبے گاڑ رکھے ہیں. ارے آپ کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں, روزانہ اخبارات میں پڑھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو یعنی ایسی جگہ جس کو کلیدی کہتے ہیں, ایسی جگہ جو کلید ہے یعنی جو چابی کی جگہ ہے, وہ سب جگہ اپنے آدمی بٹھا دو. اب اس کو کوئی کھسکا کے بتائے. یہی چال چلی تھی یزید نے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اوکے کر دیا, کہا چلو کوئی بات نہیں. اب یزید سریر امارت پر, حکومت پر یزید آ گیا. اب اس نے سب سے بیعت لینا شروع کیا. پورا ملک شام, پورا عراق, پورا خطہ شام کا, پورا خطہ عراق کا, سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیے. جب امام تک بات آئی مدینے میں کہ یزید کی بیعت کریں, کہا میں نہیں کرتا. کیوں؟ کہا وہ اس لائق نہیں, شرابی, جواری, نصرانی تھا, اسی ماحول میں پلا تھا, اسی ماحول میں اس کی نشو نما ہوئی, اسی ماحول میں اسے یعنی بڑا ہوا. تو شراب, کباب, حرام کاری یہ اس کی گٹی میں, اور وہی ساری چیزیں وہ یہاں کرنے لگا حکومت پہ آنے کے بعد. تو امام نے کہا ایسے فاسق و فاجر اور ایسے گنہگار کے ہاتھ میں میں ہاتھ نہیں دوں گا. اب یہاں ٹھہر کر ایک سوال میں آپ سے کروں. مجھے ایک بات بتائیے, پورا احمد آباد بلکہ پورا گجرات میرے ہاتھ پر بیعت کر لے, خالی دانی لیمڑا والے نہیں کریں تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ پڑے گا؟ پورا گجرات اپنا ہے یار, کچھ تک سب اپنے ہے, سوراشٹر اپنا ہے, سب اپنا ہے. ایک محلے میں چند لوگ ہیں نہیں مانتے, جاؤ. لیکن یزید کو ضد کیوں تھی کہ امام بیعت کریں؟ حضرت امام حسن تو ہے نہیں, لہذا حضرت امام حسین مجھ سے بیعت کریں. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ جو امارت اور جو خلافت الگ ہو گئی تھی یزید اسے ملانا چاہتا تھا, اس لیے کہ وہ جانتا تھا عوام کی بیعت سے میں بادشاہ بن جاؤں گا, مگر خلیفہ نہیں بن سکتا. خلیفہ بننا ہوگا تو حسین سے بیعت لینی ہوگی. اصل جھگڑا یہ تھا, امام حسین سے بیعت لے لو تاکہ خلفائے راشدین میں میرا بھی نام آ جائے. یہ تھا اصل مدعا. ورنہ چند اچھا ایک بات اور بتا دوں, گرے سے گرا, گھٹیے سے گھٹیا, ایک دم تھرڈ کلاس کا مسلمان بھی ہوگا نا, وہ کبھی کعبے کے غلاف کو آگ نہیں لگائے گا, وہ کبھی مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں باندھے گا, مسجد کو استبل نہیں بنائے گا. گھٹیے سے گھٹیا مسلمان بھی ہوگا, وہ کبھی مدینے کی بے حرمتی نہیں کرے گا, مدینے کی عورتوں کو اپنی لشکروں کے لیے جائز نہیں کرے گا,
کعبے میں پتھر بازی اور کعبے میں گھس کے کعبے کے غلاف کو جلائے گا نہیں، لیکن یزید نے یہ سب کیا ہے، اور یہ سب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے وہ مسلمان ہی نہیں تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، اسی ماحول میں پلا بڑا تھا، لوگوں کی نگاہیں دھوکہ کھا رہی تھی لباس دیکھ کر، لیکن امام کی نگاہیں تو اندر تک دیکھ رہی تھی، امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ ظاہری مسلمان ہے، اندر سے سڑا ہوا کافر ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر میں ہاتھ نہیں دوں گا، اور اگر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا تو صبح قیامت تک اسلام کا چہرہ داغدار ہو جائے گا، شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ میرے نانا نے جس اسلام کے پودے کو لگایا ہے وہ کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائے گا، لہذا ہم اپنی جان تو دے دیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نانا کے دین کو داؤں پہ نہیں لگائیں گے۔ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اندر سے کیا ہے۔ برکف یہ تھا اصل مدعا کہ خلافت اور امارت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، صدیق اکبر خلیفہ بھی تھے بادشاہ بھی تھے، فاروق اعظم خلیفہ بھی تھے بادشاہ بھی تھے، عثمان غنی خلیفہ بھی تھے بادشاہ بھی تھے، حکومت بھی چلا رہے تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی خلیفہ بھی تھے بادشاہ بھی تھے، مولائے کائنات خلیفہ بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور امام حسن خلیفہ بھی تھے بادشاہت بھی تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی طرف ملوکیت کو دینے کے بعد اب خلیفہ بچے امام حسن، اور امام حسن کے بعد نبی کے خلیفہ حضرت امام حسین۔ اسی لیے وہ امام سے بیعت مانگ رہا تھا، آپ دو، آپ بیعت کرو، اور بیعت نہ کریں انہیں ستاؤ، جلا وطن کرو، طرح طرح سے ٹارچر کرو، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت امام کو ستایا جائے امام نے خود مدینہ چھوڑ دیا، مکے چلے آئے، مکے میں رہنے لگے، لیکن جب ریشہ دوانیاں معلوم ہوئی کہ یہ یزید پلید ہے، اندر سے یہ بالکل اسلام کا مخالف ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اندر سے عیسائی اور نصرانی ہے، اس سے ایسا نہ ہو کہ میرا نام لے کر میری وجہ سے کہیں یہ مکے پہ آکرمن کر دے، مکے پہ حملہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا مکہ میں کعبۃ اللہ میں ایک مینڈا ذبح کیا جائے گا، اور اس مینڈے کے خون کی وجہ سے پورے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، یہ حدیث تھی۔ تو امام حسین نے سوچا اگر میں مکے میں رہا اور اس نے مکے میں حملہ کر دیا اور کہیں مجھے یہاں شہادت ملی تو میرے خون کی وجہ سے حرمت یعنی کعبے کی حرمت پامال ہوگی، مکے کی حرمت پامال ہوگی، لہذا حضرت امام نے مکہ چھوڑنے کا عہد کیا اور یہ کہہ کے گئے میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، میں باہر کہیں بھی نہیں پڑھ لوں ایسے، یہ کہہ کے نکلے حضرت امام۔ اور یہ جو جنگ ہے، جنگ کا مین پس منظر، مین بیک گراؤنڈ، مین وجہ صرف یہی ہے۔ نہ امام حسین کو تخت و تاج چاہیے تھا، نہ امام حسین تخت و تاج کی جنگ لڑنے گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ حضرت امام نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر میرے وجود سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں اس عرب کی سرزمین سے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہوں۔ یہ ساری شرطیں رکھی تھی حضرت امام نے، انشاءاللہ بات آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت امام نے کیا کیا شرطیں رکھی، لیکن اس کے باوجود وہ تو صرف ایک ہی بات بولتے تھے، امام سر دو یا ہاتھ، سر یا ہاتھ۔ جب دو مطالبے رکھے گئے امام سر دو یا ہاتھ، تو امام نے کہا مجھے دیکھنا پڑے گا سر زیادہ قیمتی ہے یا ہاتھ، سر زیادہ وزندار ہے یا ہاتھ۔ پھر امام نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سر جاتا ہے تو تنہا حسین کا سر جائے گا، اور اگر ہاتھ گیا تو یہ ہاتھ
1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان کرام کا جانشین ہے. اگر یہ ہاتھ میں نے دے دیا تو سارے نبیوں کا ناموس خطرے میں آ جائے گا. جیسا امام نے فیصلہ کیا سر دے دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے, سر کٹا دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جو امام دینا چاہا, جو امام نے, یزید وہی لے سکا. جو امام نے دینا چاہا یزیدی وہی لے سکے. امام نے کہا سر دوں گا, میدان کربلا میں سر کاٹ لیا, لے کے چلے گئے. کبھی کوفہ میں عبید ابن زیاد کے دربار میں, کبھی ملک شام یزید کے دربار میں, لیکن لے کے وہی گئے جو امام دینا چاہتے تھے. سر دوں گا, سر لے جاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ, جنہوں نے کوئی کسر نہ باقی رکھی ہو ظلم اور اتیاچار میں, ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچنے میں, جنہوں نے کوئی کسر باقی نہ رکھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ کیا, عفت مآب خواتین کا خیال نہ کیا, کسی کا خیال نہ کیا, ارے نبی کی آل اولاد ہے اس کا خیال نہ کیا, تو وہ یزیدی. اور پھر حضرت امام کا سر کاٹنے کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے بدن کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے. پورے امام حسین کے بدن پہ اور تمام شہداء کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے. اتنے نیچ, اتنے نالائق اور اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں سے کیا یہ امید نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین کا ہاتھ لے لیتے؟ جس طرح سر لیا اسی طرح ہاتھ لے لیتے اور لے جا کر یزید کے ہاتھ پہ رکھ دیتے اور کہتے یہ امام آپ نے اپنی زندگی میں تو ہاتھ نہیں دیا, مگر آپ کی شہادت کے بعد, آپ کی رحلت کے بعد دیکھو ہم تمہارا ہاتھ لے گئے, لے جا کے یزید کے ہاتھ پہ رکھ دیا. یہ کسی یزید کے دماغ میں نہیں آیا, یہ کسی لشکری کے دماغ میں نہیں آیا. اور کیوں آتا؟ اس لیے کہ امام کے سر پر اگر یزیدیوں کا قبضہ تھا تو یزیدیوں کے دماغ پر میرے حسین کا قبضہ تھا. کہیں ان کے دماغ میں یہ چکر نہ آ جائے اور یہ ایسا نہ کر ڈالیں دماغ پر حسین کا قبضہ تھا. اس لیے کہ باختیار نانا کا باختیار نواسا ہے, مجبور نہیں ہے, لاچار نہیں ہے, مجبور نہیں ہے, لاچار نہیں ہے. ارے یہ وہ ہے جو ایڑیاں رگڑ دے تو زمزم نکل آئے. یہ انہی کی اولاد ہیں جو ایڑیاں رگڑ دے تو زمزم نکل آئے. ان کو پانی کی پیاس سے کیا لینا دینا, لیکن معاملہ امتحان کا تھا, معاملہ امتحان کا تھا. اسی لیے حضرت امام حسین نے صبر و شکر کے ساتھ اس امتحان کو کامیابی سے سر انجام دیا اور لوگوں آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب ایسا سمے آئے, جب ایسا وقت آئے تو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اور جم جانا چاہیے.